تو وہ انگریز کہتا ہے یہ تو بچپن کا کھیل تھا، یہ تو ان کا بچپن کا کھیل تھا۔ دیکھا آپ نے بچپن کیسے لکھا اس نے؟ جوانی لکھیں گے تو کیا قیامت ہوگی، اور جب بڑھاپا لکھیں گے تو کیا قیامت ہوگی۔ اور انقلاب فرانس کا موازنہ کیا، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مشہور وہ انقلاب ہے اسی کتاب میں، اور جرمنی کے بعد سب سے پہلے ایران نے، آپ کو پتا ہے 2047 مرتبہ ایران میں اس کے ایڈیشن چھپ چکے، مغز جہان شیعہ، تہران سے، قم سے، مغز جہان شیعہ۔ میرے پاس کتاب ہے ایران کی چھپی فارسی میں، اسی کتاب کا ترجمہ، مغز جہان شیعہ یعنی کائنات شیعت کا دماغ جعفر صادق۔ نہیں، آپ نے نام پہ غور نہیں کیا کہ ان دانشوروں نے یہ نام کیوں رکھا؟ یہیں کی مجلس میں 3-4 سال پہلے پڑھ چکا ہوں، اور پچھلے سال بھی پڑھا کہ قرآن کافی نہیں، تو اس میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ بہت سی چیزیں قرآن میں نہیں ہیں، اور یہ بھی پڑھا تھا میں نے کہ قرآن میں آنکھ ہے، قرآن میں ناک ہے، قرآن میں کان ہے، قرآن میں گردن ہے، قرآن میں دہن ہے، قرآن میں دانت ہیں، قرآن میں ہاتھ ہیں، قرآن میں پیر ہیں، قرآن میں پنڈلیاں ہیں، قرآن میں پنجے ہیں، لیکن پورے قرآن میں دماغ نہیں ہے۔ کیا اللہ نے جان کر دماغ کا ذکر قرآن میں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ نبی کی حدیث مکمل ہو جائے کہ یہ کتاب ہے اور اس کتاب کا دماغ آل محمد ہے۔ قرآن روح ہے، قرآن دل ہے، قرآن آنکھ ہے، قرآن کان ہے۔ سب کچھ ہے، لیکن سمجھو کہ کیا ہے؟ یہ ہے کتاب، کتاب یہ ہے، لیکن قرآن کا نور محمد ہے، قرآن کا دل فاطمہ ہے، قرآن کا دماغ علی ہے، قرآن کی آنکھیں حسن اور حسین ہیں۔ ہلکے مت پڑھو، ابھی ذہن میں آیا۔ قرآن کی عبادت سید سجاد ہے، قرآن کا علم محمد باقر ہے، قرآن کی صداقت جعفر صادق ہے، قرآن کا صبر موسی کاظم ہے، قرآن کی مرضی علی رضا ہے، قرآن کا تقوی محمد تقی ہے، قرآن کی نفاست علی نقی ہے، قرآن کی ہیبت حسن عسکری ہے، قرآن کی ہدایت امام مہدی۔ زندہ رہو، سلامت رہو، گھر تمہارے آباد رہے، بچے تمہارے خوش رہے، گھر والے تمہارے خوش رہے، محبت اور مودت کی چھاؤں میں